یہ اشارہ ہے کہ جب انسان کو واقعاً اپنی دعا قبول کروانی ہو اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو کئی مرتبہ 40 دن تک اپنے آپ کو آلودگی سے پاک رکھو، دعا قبول ہو جائے گی۔ تو بہت سی دعاؤں کے لیے انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اب 2 یا 3 اعمال جلیلی میں پیش کر دوں کہ جو 40 دن کیجئے دعا ضرور قبول ہوگی۔ علماء نے بتائے ہیں چند نسخے، کبھی دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو، آقا بہت اہم دعا ہے قبول نہیں ہو رہی تو کیا کیا جائے؟ کہا چلہ، آپ کہتے ہیں نا چلہ، کبھی آپ نے سوچا چلہ کیا لفظ ہے؟ یہ چلہ فارسی سے آیا۔ چہل فارسی میں کہتے ہیں 40 کو چہل، چہل کہتے ہیں چہلم، وہیں سے چہلم بھی آیا۔ 40 40 عربی میں، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، عرب کہتے ہیں کیونکہ حدیث میں آیا 40 حسینی، فارسی میں کہتے ہیں چہلم، اسے آپ کہتے ہیں اردو میں 40واں مثال کے طور پہ۔ تو اب چہلم ہے، اسی چہلم سے ہے چلہ، یعنی 40 دن کسی کام کو انجام دینا۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کیونکہ رسول خدا کی حدیث سے پیش کر دوں، اور یہ مرحوم بہت بڑے ہمارے عارف گزرے ہیں سید مہدی بحر العلوم، ان کا رسالہ منسوب آغا بحر العلوم، رسالہ عرفان ان کا ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کو لکھا رسول خدا کی کہ من اصبح للہ 40 صباحا یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ، جو 40 دن مسلسل ہر کام خلوص سے انجام دے، سنسیئرلی انجام دے، اخلاص کے ساتھ انجام دے، تو اللہ حکمت اور دانائی کے وزڈم کے دروازے اس کے دل سے زبان پہ کھول دیتا۔ 40 دن شرط ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم نے اس 40 کا بڑا اثر دیکھا ہے۔ 40 دن کیوں ضروری ہیں؟ ہمارے یہاں اسلام میں 40 سال، رسول خدا کو کہا اعلان رسالت 40، جناب موسیٰ 40، تو 40 سال، 40 مہینے کے لیے بھی ہے، 40 ہفتے بھی، ہم شکم مادر میں 40 ہفتے رہے ہیں، تو انسان کی زندگی میں سارے کمالات 40 سے وابستہ، 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن، 40 گھنٹے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اب 40 دن کوئی دعا مانگیے دل سے قبول ہوگی۔ اب اماموں سے پوچھا، بڑے بڑے علماء سے پوچھا کیا کام کریں 40 دن مسلسل دعا قبول ہو؟ تو کہا جو مجرب ہے، مجرب لفظ آپ نے سنا ہوگا، عربی کا لفظ ہے، تجربے سے ہے کہ I have experimented this، میں نے خود اس کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اسے کہتے ہیں مجرب۔ جب بھی علماء اپنی کتاب میں لکھے نا کہ یہ عمل کیجئے کام ہو جائے گا، یہ مجرب ہے، یعنی میں خود تجربہ کر چکا ہوں، مجھے بھی اسی سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو علماء نے لکھا 40 دن کون کون سے کام کیے جائیں؟ تو کہا سب سے زیادہ تیر بہدف زیارت عاشورہ 40 دن، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو 40 دن زیارت عاشورہ کا پڑھ کے دیکھ لو، کام نہ ہو تو پھر کہنا۔ کہ اور کون سے کام؟ کہا بھی بہت سمپل سے کام ہیں، چاہے 1 تسبیح پڑھو، 5 پڑھو، 12 پڑھو، جو مرضی پڑھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے تو دیکھو، صلوات کو 40 دن پڑھ کے دیکھو، اور 1 تسبیح استغفار کی عشاء کی نماز کے بعد 40 دن۔ ایک مرجع نے کہا کہ بھئی یہ استغفار کی، بچیوں کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، اولاد کا ہو، رزق کا ہو، نوکری کا ہو، ویزے کا ہو، میں جس کام کے لیے دیتا رہتا ہوں۔ ایک صاحب کو ایک مرتبہ آیا، کہنے لگے مولانا لگ رہا ساری زندگی الٹ گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھی کیا مسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ بھئی نہ رشتہ ہو رہا ہے، نہ ویزا ہو رہا ہے، نہ جاب کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اور میں نے کہا بھئی یہ کہنے کہ بھئی اکٹھی شروع کر دوں؟ میں نے کہا بھئی جانتا ہوں پریشان ہے، ایک وقت میں ہمارے وہ مرجع نے مجھے جو میں نے سنا تھا کہ ایک وقت میں ایک کام کے لیے، تو ہفتہ نہیں گزرا تھا ان کا فون آ کے کہ پہلا کام ہو گیا، چھوڑ کے دوسرے پہ شروع کر دوں؟ 40 دن تو پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے پہ شروع کر دیجئے۔ فوراً ان کا 10 دن 11 دن بعد فون آیا، کہ دوسرا کام بھی ہو گیا، ایسا تو نہیں کہ ریورس ہو جائے، میں اگلے پہ چلا جاؤں؟ میں نے کہا نہیں، شروع کر دیں۔ تو تیسرے پہ، تو 40 دن کے اندر ان کے تینوں کام ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسے ایسے اعمال ہیں کہ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی عمل لے لیجئے۔ کسی نے علامہ طباطبائی سے کہا آغا میں مسائل کے سیلاب میں ڈوب رہا ہوں، مسائل کے سیلاب میں، اتنے مسائل ہیں کہ زندگی مسائلستان بن گئی، مسائلستان بن گئی ہے کہ چاروں طرف سے مسائل میں گھر گیا ہوں، تو کیا کروں؟
مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کچھ کام نہیں ہو رہا. تو کہا جتنے سیلاب آئے ہوئے نا, مسائل کا سیلاب آیا ہوا, اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا. اس سے تو فرمانے لگے اس سے بڑا سیلاب صلوات کا لیا. جو سارے کے سارے مسائل کو صلوات میں ڈبو دے گا تو خود بخود زندگی آسان ہو جائے گی. زندگی کے اندر مسائل حل ہوتے ہیں تو صلوات سے ہوتے ہیں. تو کہا اگر چاہتے ہو زندگی رواں چلتی رہے, اس میں ہرڈلز نہ آئیں, رکاوٹیں نہ آئیں اور پیچیدگیاں نہ آئیں, تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو. اور ایک بہت